قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم تفلحون. صدر اجلاس علماء کرام اور ائمہ مجتہدین کیوں ہر اہل حدیث عالم مجتہد ہوتا ہے. ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورہ نور کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. سب سے پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امن و امان ہم نہیں قائم کر سکتے. دنیا میں امن و امان کو قائم کرنا برقرار رکھنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام کی اہم دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ رب العالمین امن و امان قائم کرنے والا ہے، لیکن کچھ اسباب ہیں. ان اسباب میں سے 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور 56 جو میں نے پڑھی ہے اس میں ہے. نمبر 1 یعبدوننی. نمبر 2 لا یشرکون بی شیئا. یہی ذرا سوچنا ہے، جب تک نیچے والوں کی عبادت نہیں چھوڑی جائے گی تب تک امن قائم کیسے ہوگا. یعبدوننی. نمبر 2 لا یشرکون بی شیئا. نمبر 3 وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. نمبر 4 وَآتُوا الزَّکَاةَ. اور نمبر 5 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب آپ حضرات ماشاءاللہ علماء ہیں، ہم سمجھتے ہیں اسٹیج والوں سے سبھی زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے. الحمدللہ سوچنے کی چیز ہے. یہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بات ہو گئی نا. پھر اس کے بعد واو عاطفہ کے ساتھ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. ایمان بھی ڈالیے، شرک سے بھی بچ گئے،
اقامت صلاۃ بھی ہو گئی، ایتاء زکات سب کچھ تو آ گیا۔ اب اس کے بعد ایک پانچویں چیز اللہ نے واو عاطفہ کے ساتھ بیان کیا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور جانتے ہیں عطف جو ہے مغایرت کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب ہوگا علماء کرام؟ یہ 4-5 چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں ان کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ میں ہیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کے علاوہ زندگی کے ہر شعبے میں اقیم الصلاۃ کا تعلق مسجد سے ہے لیکن شادی حال سے نہیں ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ کا تذکرہ زکوٰۃ سے تو ہے لیکن بہت ساری بھلائیوں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اشارہ یہ کیا کہ یہ سارے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تبھی دنیا میں امن و امان قائم ہوگا۔ کیونکہ امن و امان کے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے اور نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا۔ بہت ساری احادیث ہیں، ہم سب کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ صرف وہ حدیث جس کو امام ابن ماجہ اپنی سنن میں، اور کمال کیا امام ابن ماجہ نے باب عقوبات المعاصی میں بیان کیا۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، عام جگہ نہیں بیان کیا۔ باب عقوبات المعاصی، ترجمہ کی ضرورت نہیں، واضح ہے کہ گناہوں کی سزا دینے کا بیان اس باب میں جو نقل کیا۔ اسی طرح سے بہقی نے شعب الایمان میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم صغیر کے اندر بسند صحیح منقول ہے، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کرائی، ادا کرانے کے بعد یا معشر المہاجرین، آپ نے صرف مہاجرین، اور اس وقت کائنات کی سب سے بہترین مخلوق اور سب سے زیادہ دیندار جنہوں نے دین کے خاطر قربانی دی تھی وہ مہاجرین تھے۔ آپ نے مہاجرین کو مخاطب کیا، یا معاشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن۔ پھر آپ نے، ہم ترجمہ چھوڑ دیتے ہیں تقریباً سب کو معلوم ہے، پھر ان 5 کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگ ما نقض قوم ما لم تحکم ائمتکم بکتاب اللہ وَيَتَحَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تمہارے بڑے لوگ جب تک قرآن کو اپنے لیے خیر و برکت نہیں سمجھیں گے اور اپنے جھگڑوں میں اور اپنے معاملات میں کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، اگر اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر کے پورے کائنات کا امن و امان برباد کر دے گا۔ دوسرا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ آپس میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے اس وعدے کو پورا نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ سب سے پہلے توحید، الست بربکم، توحید، اتباع سنت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہیں کرو گے تو جعل اللہ بأسکم بینکم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا اور پورا امن و امان ختم ہو جائے گا۔ بہرحال امن و امان کب خراب ہوتا ہے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات احکام کو چھوڑیں، توحید کو چھوڑا، شرک کو اپنایا، اتباع سنت کو چھوڑا، طرح طرح کی بدعات کو ہم نے اپنایا،
شریعت کو چھوڑا، باپ دادا کے رسم و رواج کو ہم نے اپنایا، نتیجہ یہ نکالے میرے بھائیوں کہ پورا امن و امان دنیا کا برباد ہو گیا۔ اسی لیے امن و امان اللہ تعالی ہمیں عطا کرتا ہے دنیا والوں کو، اور اس کے اسباب ہیں۔ تو چونکہ ہمیشہ امن و امان شریعت کی پابندی، کتاب و سنت پر عمل کرنے اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے اللہ عطا کرتا ہے، اسی لیے ہمیشہ کسی نے امن و امان پیدا کرنے کے لیے کہا ہم روڈ پر آ کر کے مظاہرہ کریں گے، کسی نے کہا امن و امان کے لیے ہم انقلاب لائیں گے، اور انقلاب لانے کا مطلب وہ توحید چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرنے لگو، شرک پر عمل کرنے لو۔ کسی نے بڑے بڑے پلان بنائے، لیکن اول یوم سے لے کر کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اہل حدیث علماء کا کردار یہ رہا، ہمیں نہ مظاہرے سے امن قائم ہو سکتا ہے، نہ توڑ پھوڑ سے ہو سکتا ہے، امن و امان قائم ہو سکتا ہے تو توحید و سنت کے غالب آنے اور توحید و سنت کے غلبے کی برکت سے امن و امان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ علماء اہل حدیث نے دنیا بھر کے خرافات کے بجائے ہمیشہ انہوں نے امن و امان قائم کرنے کے لیے کتاب و سنت کو پکڑا، اور اسی کتاب و سنت کی روشنی میں پوری دنیا کو امن و امان کی دعوت دیا۔ آپ ذرا غور کریں، ساری باتیں تو بہت لمبی ہیں، صحابہ کے زمانے سے جب سے فتنہ شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے آج تک آپ دیکھیں گے علماء کرام، علماء حدیث یا علماء سلف نے جب بھی امن و امان قائم کرنے کی دعوت دیا اس کتاب و سنت کی روشنی میں۔ لیکن ساری تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک چھوٹی سی تاریخ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی سرزمین ہند ہے جس نے 350 سال سے حج کرنا حرام قرار دیا تھا۔ ایک دو سال نہیں، 350 سال تک ہندوستان کے علماء نے کہا تھا اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے گیا اور مار ڈالا گیا تو خودکشی ہوگی۔ وہ کیوں بھائی، کیوں خودکشی ہوگی؟ پورے 350 سال تک ہندوستانی مسلمانوں کو فتویٰ دیا جاتا تھا حج کرنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حج تمہارے اوپر منسوخ ہے۔ کیوں؟ عرب کے اندر کیا جیسے ہم کشتیاں، لانچیں بامبے سی پورٹ سے آگے بڑھتی، یہاں سے لے کر کے جدہ تک ڈاکو تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور اگر صحیح سالم جدہ میں اتر جائیں تو مکہ پہنچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہمارے والد مرحوم کہتے پہلی مرتبہ حج کے لیے گیا تو جدہ میں معلم نے بیٹھا رکھا تھا، نہیں راستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے، مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے۔ بات عرب کے بدو مکے کی، ہمیں پہاڑ پر لے کے گئے بوڑھے، کہا یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد حاجی کو 1 ریال کے بدلے مار ڈالا کرتے تھے۔ کوئی امن و امان نہیں تھا، پورا فساد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امن کیسے پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام، یا یوں سمجھیں علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پڑوس سندھ میں رہتے تھے، کراچی کے وادی میں، وہاں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں نے ظلم کیا، مار پیٹ کی، مدرسہ جلا دیا، مسجد ڈھا دی، اور علامہ حیات سندھی بیچارے کشتی پہ بیٹھے سیدھے بھگ کر کے چلے گئے مکہ، مکے سے مدینہ، مسجد نبوی میں درس دینا شروع کیا۔ جب درس دینا شروع کیا تو ساری دنیا کے لوگ درس میں آنے لگے۔ ہمارے ہندوستان سے بھی چند لوگ گئے، جس میں علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی گئے، جن کی وفات 1164۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گئے، مرزا مظہر جان جانا گئے۔ یہ لوگ تو ہندوستان سے گئے، اور قاضی عبدالعزیز سورت سے گئے، یہ لوگ وہاں گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور ایک عالم دین نجد سے آیا جن کو کہتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی،
وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے مدینہ آئے تو ان کو بھی استاد ملا تو ہندوستانی اہل حدیث مولوی ہی ملا ان کو بھی. یہ بھی بڑا کمال ہے. پھر اللہ رب العالمین کو دنیا میں امن و امان قائم کرنا مقصود تھا. محمد بن اسماعیل الامین الصنعانی جن کی کتاب آفدہ سبل السلام پڑھا کرتے ہیں، صاحب سبل السلام، یہ 3 عالم، 4 انڈیا سے، ایک نجد سے، ایک یمن سے، یہ لوگ آئے، حدیث حاصل کی، پتہ چلا کہ ہاں ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر. کہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ کہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں گر نہیں ہے جستجو حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر. ہے فقط توحید و سنت، امن و راحت کا طریق، فتنہ تقلید سے جنگ و جدال پیدا نہ کر. الحمدللہ ایک انسان، یہ تینوں ہندوستان میں، محمد بن اسماعیل امیر یمانی یہ الحمدللہ یمن گئے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے نجد سے کتاب و سنت کی دعوت شروع کی، شرک و بدعت کو مٹایا. دیکھتے ہی دیکھتے میرے بھائیوں، پوری دنیا کا سب سے بڑا امن و امان کا گہوارہ کتاب و سنت کی برکت سے سعودیہ عربیہ بن گیا. کیوں بن گیا؟ کس بنا پر بنا؟ امن و امان کیسے قائم ہوا سعودیہ کے اندر؟ ملک ان کے بعد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے حکومت قائم کیا، اور آج تک امن و امان کا سب سے بہترین ملک جو بنا وہ بنے جہاں کتاب و سنت عام ہوئی اور نجدی صاحب کی تحریر آگے بڑھی. یہاں ایک بات اور واضح کر دیں، رک جائیں جی، ایک بات اور ہے، سنیں گے مول صاحب؟ سنیں گے؟ کہیں غصہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں سن لیا. سعودیہ میں امن کیسے قائم ہوا؟ خلیج میں امن کیسے قائم ہوا؟ کس بنا پر امن قائم؟ کس نے قائم کیا؟ ایک عالم دین کی دعوت، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی. اپنے آنکھوں سے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں، اور آج کا سوشل میڈیا دیکھیں. ایک صاحب ہیں ہندوستان میں جن کی 5 خوبی ہے. کتنی خوبی ہے؟ 5 علامتیں. سمجھ گئے نا؟ نام کے آگے سید، آخر میں ندوی، بدن پر لمبی شیروانی، سر پر اونچی ٹوپی، اور زبان پر یوگی اور مودی. سنی آپ نے؟ ان کی ریسرچ کیا ہے؟ ان کی ریسرچ کیا ہے؟ وہابی سارا بدعملی جو داعش پیدا ہوا، القاعدہ پیدا ہوا، کس کی وجہ سے؟ کہتے ہیں داعش نے انہی نجدی صاحب کی کتابیں پڑھی، ابن تیمیہ کی پڑھی، جس کی بنا پر دنیا میں دہشت گردی عام ہو گئی. اور بھی پچھلے دنوں شیخ مقیم حفظہ اللہ بتا رہے تھے، اب خود داعش نے اعتراف کر لیا اور اقرار کیا کہ ہم نے کس کی کتابیں پڑھنے کے بعد دہشت گردی سیکھی ہے. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم، ان لوگوں کے تعلیمات سے، ان کی کتابوں سے دہشت گردی نہیں پھیلی، امن قائم ہوا. اور دہشت گردی پھیلی تو 4 عالموں کی کتابوں سے. آج اٹھاؤ، ریسرچ کرو، پوری تحقیق موجود ہے. اور سب سے بڑی چیز، دشمن آج اعتراف کر رہا ہے. نمبر 1 حسن البنا، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 2 سید قطب، نمبر 3 مولانا ابوالعلا مودودی، اور نمبر 4 خمینی. یہ ہے دہشت گردی کے منبع. اٹھاؤ کتابیں. کس نے خروش کے دعوت دی ہے؟ بدامنی کس نے پھیلائی ہے؟ کس کی کتابیں پڑھنے سے آیا؟ یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر. اتنے بڑے علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان اگر ان کے بہا پر بیعت نہ کریں تو یہ بھی مرتد ہیں.
یہ سبق کس نے سکھلایا ہے؟ کس کی کتابوں نے؟ ہندوستان میں مودودی صاحب، ان کی کتابیں، حسن البنا جو بابا قوم ہیں، سید قطب، کہا جاتا 4 آدمیوں کی کتابوں سے بد امنی پھیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ بھی تو کہا کہ 1937 میں، کب؟ مولانا ابوالعلا مودودی کی کتاب جب عربی میں ترجمہ کی گئی اور باقاعدہ مکہ مدینے میں پہنچی، خلیج میں، وہاں لوگوں نے سوچا ہاں انقلاب لانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایک انسان مسلمان نہیں ہے، سب کے سب کافر ہیں۔ اسی لیے بدامنی کہاں سے پھیلی؟ 1941 میں جب مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بیعت لینے لگے، جماعت اسلامی کی تنظیم شروع کی، تو مولانا عطا اللہ حنیف بھوجیانی جیسا محدث، محمد اسحاق بھٹی جیسا انسان، الحمدللہ مورخ اسلام، مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور احمد نعمانی، سب لوگ ایسے نیچے بیٹھے تھے۔ جب بات ہوئی کہ بھائی دنیا میں ایک انسان بھی مسلمان نہیں، ایک حاکم بھی مسلمان نہیں، ایک انسان بھی توحید پر قائم نہیں، آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ کہا کہ ہاں۔ تو مولانا ابوالعلا مودودی نے کہا اٹھو کلمہ پڑھو۔ ہاں، کیا پڑھوایا؟ کلمہ پڑھو۔ مولانا اسحاق کہتے ہیں ہم نے کہا ہمارا تو دادا پردادا بھی مسلمان تھا، وہ مسلمان کیا تھا؟ سب لوگ ایسے کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تجدید ایمان، اللہ اکبر۔ ایمان کیوں تجدید کرایا جا رہا تھا؟ کیوں؟ یہ سب غیر مسلم ہیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، اب دوبارہ انقلاب لانا ہے۔ بد امنی یہاں سے پھیلی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اہل حدیث آج سے نہیں، ہمیشہ انہوں نے کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے پکڑا اور امن و امان کی کوشش کرتے رہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جان بھی دیا، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، علمی قربانی بھی دی۔ آئے ہم چند مثالیں دیتے۔ نمبر 1، بھائی آج دنیا کہتی ہے اہل حدیث کہاں تھے؟ 1857 کے بعد یہ پیدا ہوئے، انگریزوں نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اپریل، 1 اپریل 1857، یہ تاریخ یاد رکھو۔ 1 اپریل 1857 کو دلی میں ایک اشتہار چھپا۔ ادھر میاں صاحب کا معاملہ دیکھو، امن و امان جو سب سے بڑا ہندوستان کے تاریخ میں فساد تھا، اس موقع پر شیخ القرآن میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امن و امان قائم کرنے کے لیے کتنا بے قرار اور کتنے بے چین اور کس طرح سے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اشتہار چھپا اور دہلی جامع مسجد کے گیٹ پر لکھ دیا گیا، چشمہ کیا گیا، انتظار کرو 11 مئی کو دلی لوٹی جائے گی۔ انتظار کرو 11 مئی کو دلی میں آگ لگا کے دلی کو جلایا جائے گا۔ یہ 1 اپریل کو اشتہار چھپا، سارے دلی کے لوگ خاموش۔ بادشاہ سلامت کے اس کے اندر اتنی ہمت کی دلی کو جلائے، سارے میڈیا والے بھی خاموش، کہ اس وقت کا میڈیا گزرا شریف تھا، اور آج کا سوشل میڈیا جو ہے سب سے زیادہ بدترین اور بد شریف ہو گیا ہے۔ آج کا میڈیا جو ہے جس کے خلاف جو چاہو کہہ ڈالو، نہ کسی کی ماں کی عزت رہی، نہ کسی عالم، نہ کسی جاہل کی۔ آج چند مہینوں سے دیکھتے ہوں گے ہر ایک کی پگڑی اچھالی گئی، اور اچھالنے والے ایسے ہیں کہ بھی نہیں پتہ چلتا مرد ہے یا عورت۔ یہ بھی ہے، اس کے بارے میں ابھی نہیں پتا کہ یہ کیس کون ہے، لیکن پگڑی اچھالے گا ان لوگوں پر، کیچڑ اچھالے گا ان لوگوں پر۔ میرے بھائیوں،
میاں صاحب کو ذرا دیکھو. میاں صاحب نے پڑھا, بڑی کوشش کی کہ بات کہیں سے دب جائے, لیکن کوئی نہیں. سوچتے سوچتے حکومت نے, بادشاہ نے, پولیس نے کوئی ایکشن نہ لیا. کہتے ہیں میاں صاحب مئی کو 11 مئی کو 7:30 بجے دلی میں ہنگامہ شروع 1857 میں. دریا کود کود کر کے آئے کشتیوں سے, ان کو مارا, ان کو مارا, ان کو جلایا. اس محلے مسلمانوں کو, اس محلے کے لوگوں کو آگ لگا کے جلا دیا. بڑے ہنگامے کر ڈالے. کوئی نہ معصوم بچا نہ غیر معصوم بچا. ایک محلے کو آگ لگانے کے بعد ہنگامہ آرائی کرنے والے لوگوں کہتے ہیں لوگوں لوٹو, ہم تو نہیں ان کا مال لیں گے, کیوں, ہمارے لیے حلال نہیں لیکن تمہارے لیے حلال ہے. ساری دلی جلتی رہی. یہاں انگریزوں کو مارا گیا, وہاں ان کی عورتوں کو مارا گیا. یہاں تک 4-5 دن تک زبردست بدعملی کا شکار دلی رہا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ سیدھے لال قلعہ میں گئے, اور لال قلعہ میں جب گئے داخل ہوئے, دیکھا بڑا عجیب و غریب ماحول ہے. ماحول کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر بیٹھے افسوس کر رہے ہیں. ان کے شہزادے ہاتھیوں پر خوب اچھے مزین بستر بچھا کر کے, اور پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب بہادر شاہ ظفر کے پاس پہنچے, کہا جناب کیا انگریزوں سے لڑنے کے لیے آپ انہی کو بھروسہ کریں گے؟ میاں صاحب کہتے ہیں اسی اسنا میں جب کوئی جواب نہ ملا, کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں بہت سارے لوگوں کو سامنے لایا گیا, اور لانے کے بعد آیا جلاد, اور آنے کے بعد سب کی گردن مارنے لگا. اور میاں صاحب کہتے ہیں میں روک رہا تھا, یہ عورت ہیں, یہ بچے ہیں, یہ لڑکیاں ہیں, یہ معصوم ہیں, ان کو قتل نہ کیا جائے, لیکن کہتے نہیں, ظالموں کو ہم ختم کر کے چھوڑیں گے. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں. 10 آدمی کی گردن مار دینے کے بعد آخر میں ایک عورت کی باری آئی, اور اس کے سامنے اس کی کنواری بچی تھی. ماں چلائی, رونے لگی, لیکن اس بچی نے جھک کر کے لال قلعہ کی زمین سے ایک مٹی لی, اور کہا امی جان رو نہیں, صبر کرو, اور مٹی اس پر رکھ کر کے پھونک ماری, ساری مٹی اڑ گئی. کہا امی صبر کرو, آج ہم پر جو ظلم کر رہے ہیں, ہماری فوج جب آئے گی, جیسے میں نے پھونک مار کر کے اس مٹی کو اڑا دیا ہے, ایسے یہاں کے باشندوں کو ہماری فوج اڑا دے گی. میاں صاحب کہتے ہیں میں اس بچی کی اس چیز کو دیکھا, اتنے میں جلاد آیا, ماں بیٹی دونوں کی گردن مار دی. امن کیسے قائم ہوتا ہے؟ میاں صاحب رونے لگے اور اٹھے, کہا بہادر شاہ ظفر یاد رکھو, ہمارے نبی نے, اسلام نے دشمنوں کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے, اور جہاں اس طرح سے ظلم ہوگا, اب یاد رکھیں اب دلی میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. اسی لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی, دنیا کے لوگوں کا طریقہ ہے, جب بدامنی پھیل جاتی ہے اور خود کٹ مر جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی کوئی امن کا راستہ ڈھونڈا جائے. ہمارے اہل حدیث علماء نے ہنگامہ شروع ہونے کے پہلے ہی ان کے کردار کو دیکھ کے بتایا کہ بھائی اب امن و امان برقرار نہیں رہے گا. یہ ہے میرے بھائی. اور ایک بات اور بتائیں, کس طرح سے امن و امان قائم ہوا. یہی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ 5 مرتبہ لال قلعہ دوڑ کر کے جا رہے ہیں, بھائی یہ ظلم زیادتی ختم کرو, امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرو, لیکن کوئی ایک انسان سننے والا نہیں. پھر چند مہینے کے بعد دلی کا جو حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے. یہ تو میاں صاحب کا واقعہ تھا. میاں صاحب کے شاگرد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ ہمیشہ
ہم نے امن و امان قائم کرنے کی کوشش کیا اور کتاب و سنت کی روشنی میں، لیکن افسوس صد افسوس ہمارا نوجوان کیا کہتا ہے، آپ کی جماعت نے کیا کیا، آپ نے توحید تو پھیلائی، امت کے لیے کیا کیا؟ اصل میں امت کے لیے تو بہت کچھ کیا، لیکن تم نے قبول نہیں کیا، بلکہ جب بھی امن و امان ہم قائم کرنا چاہیں ہماری ٹانگیں کھینچی گئی ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہم کو یاد آیا اور تاریخی، بستی کے ایک مشہور ایڈوکیٹ قاضی عدیل عباسی، پکا بریلوی، قبر پرست، کہا جاتا ہے ایک ایک ہفتہ عید میلاد مناتا تھا، یہ بہت بڑا لیکن قوم کا ہمدرد تھا۔ اس نے تحریک چلائی 1947 کے بعد، جب سارے مدرسے ختم، ساری مسجدوں میں تالے، اسلام کی حفاظت ناممکن تھی، اس موقع پر انہوں نے پورے یو پی کا دورہ کیا اور تمام علماء کو اکٹھا کیا، ہمارا کوئی امن و امان قائم کرنے کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی ایک نصاب مقرر کیا جائے، بچے مدرسوں میں پڑھیں اور گھر میں عورتیں پڑھیں، کام کاج کرنے والے فرصت پانے کے بعد مطالعہ کریں۔ سارے لوگوں نے، علی میاں ندوی، منظور احمد نعمانی، سارے لوگوں نے وہ کیا، بہت اچھی تحریک ہے۔ اہل حدیثوں کی طرف سے جو علماء گئے، مولانا نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، کیسا نصاب مرتب ہو، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور قدر بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو ہمیشہ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کیا، لیکن ہماری بدنصیبی کہ ہمیں ایسے لوگ ملے جو امن و امان پسند نہیں کرتے۔ جیسے کسی نے حضرت علی سے پوچھا، کہا آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ کہا بالکل سب، انہوں نے سب کچھ کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی تو ان کے رعایا میں ہم جیسے لوگ تھے، اور ہم کو جب خلافت ملی تو تم جیسے بدنصیب ہماری رعایا میں پیدا ہو گئے۔ اصل میں ہم چاہتے ہیں لیکن کامیاب تم نہیں ہونے دیتے، ہم تو چاہتے ہیں تم نہیں چلنے دیتے۔ اتفاق ہونا چاہیے، پورے ہندوستان کے مسلمان ایک ہو جائیں۔ نصاب کیسا ہو؟ کسی نے کہا بھائی حنفی دادا ہیں اس لیے حنفی مذہب کے مطابق نصاب مرتب ہو، تو کسی نے کہا کیرلا والے کیا کریں گے، کوکنی کیا کریں گے، شافعی لوگ تو تھوڑے سے اسی میں ضم ہو جائیں گے۔ چلو بھائی، وہ گھسا رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے بھائی، رضا خانی کھڑے ہو گئے، صاحب آپ کا نصاب چلے گا کیسے؟ آپ تو کہتے ہیں عید میلاد غلط ہے، تیجا 40واں نہ ہو، اور ہم کہتے ہیں وہی اسلام ہے۔ اب دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ قاضی عدیل عباسی بیچارہ بھی پریشان، کون سا مسئلہ میں نے چھیڑ دیا، سارے۔ آخر میں مولانا نذیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی سب سے آسان یہ ہے، پھر ہوا بھائی اہل حدیث کہاں جائیں گے؟ کہا کہ اصل میں یہ سارے لوگ اصلی ہیں، اوپر لکھ دیا جائے گا اہل حدیث تو نقلی ہیں، حاشیہ میں ان کا مذہب لکھ دیا جائے گا، وہ بھی اشارہ کر دیا جائے گا، اصلی کو نقلی اور نقلی کو اصلی۔ اللہ کے رسول کتاب و سنت کو اوپر کریں اور ہمارا ہندوستانی مسلمان اس کو حاشیے میں۔ مولانا نصیر احمد املوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں، سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ بھائی دنیا کا کوئی مسلمان کتاب و سنت کا انکار نہیں کرتا، اس لیے کتاب و سنت کی روشنی کے مسلک کے اہل حدیث متن ہو جائے اور بعد میں 4 نمبر دے دی جائیں۔ نمبر 1 حنفی، نمبر 2 شافعی، نمبر 3 مالکی، اور نمبر 4 پھر رضا خانیوں نے کہا ارے صاحب ہم کہاں جائیں گے؟ کہا چلو 5 نمبر بڑھا دیا جائے گا۔ سارے جاہلوں نے کہا بات بڑی اچھی معقول ہے، ایسا ہی نصاب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہندوستان کے اکثریت جو کیا کہا جاتا ہے، جب چمن میں لہو
کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، مگر اب کہتے ہیں اہل چمن ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں، ساری قربانیاں ہم نے دی، تو کہتے کیا ہیں؟ نہیں یہ تو نہیں ہوگا۔ آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ نہیں بھائی، ہر آدمی اپنا اپنا عمل کرتا ہے۔ ہم نے تو مصالحت شروع کی تھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، لیکن اس کے باوجود کہا ایک سے کام نہیں بنے گا، یہاں 5 کو تو رکھنا ہی رکھنا ہے، اسی لیے ایک وہ ہے، ایک یہ ہے، ایک وہ ہے، یہ ایک ہی جگہ 4 آدمی چلا رہے ہیں، اسی جگہ ذرا سوچو، امن چاہتے ہیں لیکن لوگ امن قائم نہیں کرنا دیتے۔ تو مولانا صاحب یہ تو بات ہو گئی، مولانا ثناء اللہ مرشری رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، جتنی بھی تحریکیں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہندوستان میں سیاسی یا سماجی قائم ہوئی ہیں، اگر دیکھا جائے تو تقریباً سب میں رہنمائی کرنے والے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری تھے۔ اور بڑی حیرت کی بات آپ لوگ سنیں گے، تعجب کریں، بڑی حیرت کی بات، اللہ اکبر، جب 1947 میں تقسیم ہوئی تو اپنے محلے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے مولانا ثناء اللہ مرشری نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تھا۔ محلے کا ہندو بھی محفوظ رہے، مسلمان بھی محفوظ رہے، لیکن وہی بیچارہ آپ کا بیٹا پہرے داری کرتے کرتے کسی ظالم نے اوپر سے بم گرا کر کے اپنے باڈی گارڈ، اپنے محافظ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں 1931 کے اندر جب اٹلی جیسے ظالم ملک نے طرابلس کے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا اور ایسے مدالک کہ یہ علماء، یہ فضلاء، یہ دعات عام مسلمانوں کو تو نیچے قتل کرتا تھا، لیکن علماء اور ذمہ داروں کو پلین پر بیٹھاتے اور اوپر سے لے جا کر کے زمین پر گرا دیتے تھے۔ یہ علماء کا حشر کیا جا رہا تھا اٹلی کے اندر۔ اتنا بڑا ہندوستان تھا، سارے لوگ خاموش تھے، ایک ہی مرد مومن اہل حدیث عالم شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری تھے، جنہوں نے اس وقت احتجاج کیا اور بڑے زوردار انداز میں اعلان کیا اور لوگوں کے سامنے کہا، اے ہندوستانی مسلمانوں، آج تمہارے بھائی اٹلی کے طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ علماء کو، فضلاء کو، دعات کو، ائمہ کو، مجتہدین کو پلین پر بیٹھاتے ہیں ظالم اور وہاں سے جا کے چھوڑ زمین پر گراتے ہیں اور ان کے فوجی ہنستے ہیں اور کہتے ہیں فلیات محمد البدوی الذی اغراکم بالجہاد فیخرجکم من ایدینا۔ اے مسلمان لوگ، مولویوں، تم کو محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو بدو تھا، اس نے جہاد کی دعوت دے کر کے تمہیں گمراہ کیا تھا، اب بلاؤ ہمارے ہاتھوں سے محمد تم کو بچائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کا چیلنج کیا جا رہا تھا۔ مولانا مرشری نے اس موقع پر 3 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر ایک، سارے ہندوستانی مسلمان طرابلس کے مسلمانوں کے حق میں دعا کریں۔ نمبر 2، ہر ہندوستانی مسلمان سوچ لے اگر اتفاق اور اتحاد کر کے ایک نہیں بن جاتے تو جو آج اٹلی نے طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، کل وہی ہندوستان میں مسلمانوں تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ نمبر 3، بڑی پیاری بات کہی، ہندوؤں کے پاس گئے، پیپر چھپایا، دعوت نامے چھپائے، ہندوؤں کے پاس، عیسائیوں کو ملایا، سکھوں کو ملایا، مسلمان کے تمام فرقوں کو ملایا، اور ملانے کے بعد کہا لوگوں اگر ہندوستان میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو اور انگریز کو بھگانا چاہتے ہو تو ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی۔ ٹھیک ہے، کتنی حکیمانہ بات کہی، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، تم یہاں باندھتے ہو، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، تم ایسے رہتے ہو، ہم زور سے آمین بولتے ہیں، تم گونگے بنے رہتے ہو، تمہیں مبارک ہو۔ شیعوں کو بلایا، سنیوں کو بلایا، ہندوؤں کو بلایا، کام یہ کہتے ہیں کم سے کم دنیا میں ہندوستان میں جتنے مذاہب ہیں
ہر مذہب میں اخلاق کا ایک بڑا درس ہے. کس کا درس ہے؟ اخلاق کا. اخلاقی ہمدردی کم سے کم پوری ہندوستانی باشندوں، مسلمان ہو یا ہندو، کم سے کم اپنے مذہب کا مکے پابند بن جاؤ. جو اخلاق کی دعوت دیا ہے، الفت محبت کی دعوت دیا ہے، تو ہمارے اندر اتفاق ہوگا اور ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے گا. آئیے اس طرح سے 1931 میں اٹھایا. ان سے آگے ہم بڑھتے ہیں. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی میاں صاحب کے بہترین شاگردوں میں سے، اور بڑے ہوشیار تھے، بڑے مناظر تھے. اور ان کے مناظرے کا عالم یہ تھا، اللہ اکبر، جب ان کے خلاف کیس میں عدالت میں کیس کیا گیا، بلائے گئے تقلید کے خلاف. جج نے پوچھا تم بڑے ہو کہ ابو حنیفہ بڑے؟ کہا میں پاگل ہو گیا، میں کسی سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں گا؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے؟ سارا جھگڑا یہی تو ہے. کہا کہ مالک بڑے گے تم؟ کہا پھر وہی کہتے ہو. میں اپنے آپ کو کیوں کسی سے چھوٹا کہوں؟ جج پریشان. سارے لوگ اچھا استاد پوچھیں فلاں عالم بڑا یہ. کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ میں اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا. اس وقت سے لے کر کے آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو تم اپنے سے بڑا سمجھو. کہا کہ تم ہم سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو میں کیوں اپنے آپ کو کسی سے چھوٹا سمجھوں؟ پھر فیصلہ ہوا بھائی جب اتنا بڑا عالم ہے کہ کسی کو اس سے اپنے سے بڑا سمجھتا نہیں تو کس کی تقلید کرے گا؟ تقلید وہ کرے گا جو کسی کو اپنے سے بڑا سمجھے. یہ تو ایسی مخلوق آج ہمارے عدالت میں آئی، کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہی نہیں. جاؤ گے غیر مقلد ہے. اب نکلے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی باہر نکلے. اب ادھر امیر ہے، ادھر مفتی ہے فلاں. ارے صاحب آپ نے غضب کر دیا. پوچھا تو آپ کہتے نہیں ہم اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں. کہا تم لوگوں کی عقل چھوٹی ہے. یہ ہم سے سوال بار بار اس لیے کیا جا رہا تھا کہ میں اگر کہہ دیتا ہاں امام شافعی ہم سے بڑے، امام ابو حنیفہ ہم سے بڑے، فلاں ہم سے بڑے، تو کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ اپنے بڑوں کی تقلید نہیں کرتے؟ تو میں نے یہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا ظالموں کو. ہم نے ختم کر دیا میں بڑا ہوں سب سے، میں تقلید کسی کروں گا، مانتا ہی نہیں کسی کو اپنے سے بڑا. اسی لیے مولانا ثناء اللہ کہا کرتے تھے اثر لبھانے کا پیارے تیری زبان میں ہے، دنیا کی آنکھوں میں جادو مگر جادو تیرے زبان میں ہے. بڑے زبردست ناظر تھے. ان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دنیا ہندوستان کے اندر امن و امان قائم کرنے، جو 1919 تک زندہ رہے، ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرا جس نے جو امن و امان کے لیے نہ کوشش کیا ہو. اور امن و امان قائم کرنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ جب تک ہندوستان کتنی دور اندیشی کی تھی، کہتے ہیں ہم نے جائزہ لیا کہ مسلمان ہندوستان میں بدامنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ انگریز ہے نا. آپس میں لڑاؤ اور خود کیا کہتے ہیں ڈیوائڈ ہے رولنگ، ڈیوائڈڈ ہے رول. ان کو لڑاؤ، ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، پھر ہندو مسلم کو لڑاؤ، تاکہ کبھی یہ ہم آزادی حاصل کرنے کی کوشش ہی نہ کریں. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی بڑے دور اندیش تھے. انہوں نے بھانپ لیا کہ سارا بگاڑ کہاں سے پیدا ہو، کہاں سے لڑائی؟ انگریز کی وجہ سے. ایک تحریک چلائی، حالانکہ یہ ساری باتیں لوگوں نے چھپا دیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کسی نے بڑی اچھی بات کہی، داستانیں لکھ کے رکھو، داستانیں لکھ کے رکھو چند عنوانوں کے ساتھ، پھر یہ باتیں ختم ہو جائیں گی چند دیوانوں کے ساتھ. سب لوگوں نے معاملہ چھپا رکھا ہے. مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی پورے ہندوستان کا دورہ کیے کہ مسلمان اور ہندو
مسلمانوں کا آپس میں یا مسلمانوں کا ہندوؤں سے جتنی لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ صرف انگریز لڑا رہا ہے. اور ہندوستان میں امن اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ انگریزوں کو یہاں سے بھگا نہ دیں. اب مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی میدان میں آئے اور انہوں نے 2 راستے اختیار کیے. ملک میں امن و امان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک انگریز ظالم یہاں حاکم ہے. اس لیے انگریز کو بھگاؤ اور پھر ہمارے ملک میں امن و امان رہے گا. انہوں نے ایک تو سیاسی اور ایک دینی طریقہ اپنایا. سیاسی طریقہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. سیاسی طریقہ یہ تھا کہ جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ملک سے انگریزوں کے بھگانے اور آزاد کرانے کی جو تحریک چلائی تھی اور 1829 سے جو لڑائی چل رہی تھی, ان کے شہادت کے بعد اللہ اکبر بڑی اچھی بات ہے یاد رکھیے گا, جب شہید ہو گئے اور ہندوستان میں خصوصاً 1857 میں انگریزوں پر غلبہ ہوا تو سارے لوگ بھگ گئے. دیوبندی بھائی بھی کنارے ہو گئے, دوسرے لوگ چلے گئے, اور ہمارے رضا خانی بھائی تو پہلے ہی سے ان سے ملے ہوئے تھے. سارا معاملہ بگڑ گیا. ایک اہل حدیث گروہ رہ گیا. میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. ہم نے ہمت نہیں, ہمارے آبا و اجداد نے, خصوصاً علماء صادق پور, مونا ولایت علی صادق پوری, عنایت علی صادق پوری, مبارک علی صادق علی, تبارک علی صادق پوری, احمد اللہ صادق پوری, عبد الرحیم صادق پوری, یہ سارے لوگ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. نہیں, انگریز کو ہمیں بھگانا ہے. تو اس کے لیے 2 کام کرتے تھے. 2 کام. ایک کام تو یہ تھا میرے بھائیوں کہ چندہ اکٹھا کر کے مجاہدین جو سرحد پر لڑ رہے ہیں ان کو بھیجا جائے تاکہ انگریزوں سے وہ بھاگیں. اس لیے انگریز کہتا ہے 100 سال ہم نے حکومت کی, انگریز کہتا ہے, لیکن وہابیوں نے ہم کو کبھی سکون کی نیند سونے نہیں دیا. یہ کون کہتا ہے بھائی؟ اور یہ بھائی کیا کہتے ہیں, نہیں اب تو لوگ ان کے ایجنٹ تھے. حد ہو گئی واللہ. ابھی تک ہمارے بارے میں یہ ہے کہ شیخ ظفر کو یہودی تنخواہ دیتا ہے. کہاں سے تنخواہ آتی ہے؟ اسرائیل ہم کو تنخواہ دیتا ہے. اور ایک آدمی کو شیخ ظفر اگر وہابی بناتے ہیں تو اس کو 50,000 ریال انعام میں دیتے ہیں. ارے یار 50,000 اللہ کی قسم اکٹھا ہو جاتا تو میں انڈیا آگے جاتا, یہاں آگے بیٹھتا, کیا کرتا وہاں. اللہ کے بندو, یہ بدنامی ہے, عجیب سے ماحول ہے. تو سارے لوگ الگ ہو گئے. لیکن یہ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی باقاعدہ چندہ کر کے ایک بھیجتے کہاں, مجاہدین اہل حدیث جو لڑ رہے تھے سرحد پر اور انگریزوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا. جو میں نے کہا انگریز کہتا ہے 100 سال انڈیا میں حکومت کی, لیکن مسلمان وہابیوں نے میں سکون سے رہنے نہیں دیا. چلو بھائی ماشاء اللہ کا کرم ہے, اللہ کو ماں شہدت بہی لاؤ. ہمارے یار لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے ایجنٹ, لیکن انگریز کہتا ہے نہیں تم ایجنٹ ہو, یہ تو ہمارا دشمن تھا. سمجھ گئے نا, الحق ماں شہدت بہی لاؤ. حق وہ ہوتا ہے دشمن جس کو کسی گواہی دے دے. میرے بھائیوں, ایک کام تو یہ. نمبر 2, ان سے مل کر کے, ان کو مل کر تیار کر کے لڑنے کے لیے مجاہدین کو بھیج دے, فوج تیار کر دے. نمبر 2, جو بڑی عجیب و غریب چیز تھی, انگریزوں کو ملک سے بھگانے کے لیے سب سے پہلا مرد مومن جس نے امن و امان قائم کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ انگریز کو اقتصادی طور پر بالکل کمزور کر دو. کیا ٹھان لیا؟ انگریز کے کمپنی یا انگریز کے لندن اور برطانیہ سے آئے ہوئے کوئی سامان ہم استعمال نہیں کریں گے. اسی لیے ساری زندگی گزر گئی رحیم آبادی کی. اللہ کی قسم, ہاتھ کا بنا ہوا کپڑا جو ہندوستان کا آدمی تیار کرتا تھا اور کبھی میڈ ان لندن اور جاپان اور چائنا استعمال ہی نہیں کیا. صرف یہ نیت تھی کہ اقتصادی طور پر ان کا بائیکاٹ کرو, ان کا سامان نہ خریدو تاکہ یہ کم وقت بھوکے مرنے لگے تو پھنس جائیں.
دل نیت اچھی تھی. اور تعجب کریں گے اتنی دنیا ترقی کر گئی تھی, ہندوستان میں انگریز بھرے ہوئے تھے, اور کبھی انہوں نے نب والا قلم, کیا کہتے ہیں نب والا قلم, یہ جو بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں, یہ تو بعد میں ترقی کر گئی, پہلے اس کو بھی ایسے ایسے ڈبو کے لکھنا پڑتا تھا. ہاں, کبھی بھی انگریزوں کے قلم نب سے انہوں نے لکھا ہی نہیں. ہمیشہ درخت لکڑی کاٹتے اور اپنے ہاتھوں سے چھین چھین کر کے قلم بنا کر کے لکھتے تھے. اس لیے میرے بھائیوں کبھی بھی انہوں نے راستہ نہیں اختیار کیا. مقصد یہ تھا ان کو بائیکاٹ کرنا, اور الحمدللہ بائیکاٹ کرتے کرتے تنگ آ کر کے انگریز ایک مرتبہ تنگ آ کر کے ہندوستانیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ ہی گیا. پھر آج بھی الحمدللہ آج بھی پورے دنیا کے اندر دہشت گردی کے مقابلے میں جس کو اولیت حاصل ہے, جس کو سبقت حاصل ہے, ساری دنیا سو رہی تھی کہ ان کو وہ دہشت گردی کیا چیز ہے. سب سے پہلے ہندوستان کے علماء اہل حدیث نے آواز اٹھائی 2006 میں دہشت گردی کو مٹانے کے لیے, اور پوری دنیا کے لوگوں کو دہشت گردی سے آگاہ کرنے کے لیے امن و امان کی نیت سے دہلی کے اندر پورے ہندوستان کے علماء اکٹھا ہوئے اور باقاعدہ قرارداد جاری کی. یہ ہندوستان میں اتنے علماء اہل حدیث اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب اچانک جمعے کی نماز کے بعد اوپر کالی پگڑی کالا جبہ آ گیا خلیفہ بغدادی پیدا ہوا بدبخت ہے. آ گیا نا, میں تو بتا رہی ہوں خلیفہ کیسا جس کے باپ کا پتہ نہ ہو. ایک ہی خلیفہ دنیا میں گزرا ابو بکر بغدادی جس کے باپ کا حسب نسب کا پتہ نہیں تھا. کیوں؟ وہ تھا ہی وہی مدعا والا. کون والا تھا؟ مدعا والا تھا. اس لیے کیسے پتا چلے گا اس نے. اور پھر میں کہوں گا پورے ہندوستان سے اس کی حمایت میں سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی تھی وہی مرد مجاہد ہندوستان کا. آگے سید پیچھے ندوی, لمبی شیروانی, اونچی ٹوپی, زبان پر یوگی اور مودی. اسی نے سب سے پہلے تائید کی. ہم بیعت کرتے ہیں اور آج تک جا کر کے کھولو نیٹ کے ذریعے بیعت کیا ہوا ہے, بیعت کیا ہوا ہے. جو حرم کو نشانہ بنائیں, علماء کو نشانہ بنائیں, اس کو خلیفہ مانا تو یوگی اور مودی والا. لیکن اسی سرزمین ہند سے 2015 میں پھر باقاعدہ پورے ہندوستان کے اہل حدیث علماء اکٹھا ہوئے اور اعلان کر دیا داعش دہشت گرد ہیں, یہ قاتل لوگ ہیں, ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے, اور یہ کبھی مسلمانوں کی مدد نہیں, جو بھی کام کرتے ہیں غیروں کے لیے کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی. اور عرب کے اندر اللہ اکبر ملک فیصل رحمت اللہ علیہ, اللہ جس کو کہا جاتا ہے جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں کیا کرو, چھید کرو. شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. جب مصر میں ڈنڈے پڑ رہے تھے, مار مار کے بھگائے جا رہے تھے, سولیوں پر لٹکائے جا رہے تھے, مرد مومن وہ بھی وہاں بھی ملا تم کو. ملک فیصل, ملک فیصل تھائے بیچارے مار کھا رہے ہیں مصر میں. ایسا کرو بلاؤ, یہاں سکون سے رہنے دو. جدہ میں کالونی بنا کے دے دی, سب سے بڑی غلطی یہاں سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو, ملک فیصل کی نیتوں کو قبول فرمائے. باقاعدہ کالونی بنا کے دے دی. سوچا اچھا ہوا, اب تو مصر سے زیادہ سارا پیٹرول تو سعودیہ میں ہے, یہاں انقلاب لا لیں گے تو پھر زیادہ مزہ آئے گا. نمک حرام, بے وفا, غدار, جس پلیٹ میں کھائے اسی میں سوراخ. ہندو کے ساتھ احسان ہوتا تو شاید اللہ کی قسم ہندو مسلمان کو نہیں ہوتا. ہندو کے ساتھ یہ احسان ہوتا تو شاید ہندو بھی مسلمان ہو جاتا. لیکن اخوانی مسلمان نہ بنا, غداری رہا,
نمک حرام ہی رہا، اخوانیوں کو پناہ دیا اور دھیرے دھیرے 50 سال تک وہ یونیورسٹیوں میں طلبہ میں یہاں وہاں کچھ نہ دیا، یہی کہ یہ حاکم تمہارا کافر ہے، ایک ہی خاندان حکومت پر قبضہ کیے رہے۔ ہمارے ہندوستان میں بڑا شوق چل رہا آیا تھا، نہرو خاندانی حکومت پر کیوں رہے، اور یہ بھی سوچ نہیں کچھ دوستوں کو چانس دیں، اور جب ڈنڈے پڑے نہیں وہی اچھا تھا۔ شیخ الاسلام مولانا صاحب اللہ اس کو سما خیرہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ سما خیرہ نہیں، سما خیرہ کی اصطلاح یاد رکھو، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرکزی کی۔ میرے بھائیوں 50 سال تک اندر کام کرتے رہے، اور سارے سعودی شباب کو حکام کے خلاف نہیں، کتاب و سنت کے خلاف۔ شیخ ابن باز تو حاکم نہیں تھے، شیخ عثیمین تو حاکم نہیں تھے، ان کے خلاف دور لایا گیا۔ اور پھر جب افغان پر قبضہ کیا جہاد کے نام پر، کابل میں بیٹھ کر کے سعودیہ کے طلبوں کو لا کر کے تلقین کرتے، دیکھو مسئلہ لڑنا نہیں ہے، باقاعدہ تیار ہو اور جا کر کے سعودیہ کے اندر سب سے پہلے ابن عباس کو کافر، اور یہاں ایک نوجوان تھا ہمارے ان کے جیسے کوئی آپ لوگوں جیسے شریف آدمی تھا، ہم کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے حرم میں بم پھوڑو، جا کر کے مسجد کو تباہ کرو۔ اللہ اکبر، وہ بھگا آ کے شیخ ابن عباس سے ملاقات کیا، اور آنے کے بعد سب کو بتایا ہمارے سعودی شباب کو وہاں لے جاتے ہیں، روسیوں سے لڑاتے نہیں، ان سے ڈراتے نہیں، وہاں ٹریننگ دیتے ہیں کہ یہاں سعودیہ کے اندر حرمین میں ہنگامہ تم کرو۔ میرے بھائیوں الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہمارے استاد شیخنا اور شیخ الکل محمد امان جامی رحمت اللہ علیہ پہلا مرد مومن ہے جو للکار کر کے میدان میں اترا اور ان کا پردہ چاک کیا۔ پھر اس کے بعد سے ہمارے استاد دکتور ربیع بن ہادی حفظہ اللہ، ان لوگوں نے تقریباً 30 سال محنت کیا۔ پہلے ان کو بائیکاٹ کرتے تھے، ان کو مدخلی کہتے تھے، ان کو جامی کہتے تھے، اور جب حقائق کھل کے آئے نہیں یہی لوگ ہیں جن کی بنا پر ہماری نسل محفوظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو۔ پھر آخر میں بار ہمارے امیر صاحب تو روک رہے ہیں، ایک بات بغیر ان کی اجازت کے کہوں گا، وہ روکیں گے جب بھی نہیں رکوں گا، سمجھئے نا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ پورے معاشرے میں، پورے محلے میں، ہر ایک جگہ اگر کوئی سب سے زیادہ نیکی پھیلا سکتا ہے اور نوجوانوں کی اصلاح کر سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے؟ ائمہ مساجد۔ اسی لیے اگر محلے کے ایک نوجوان پکڑا جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کس مسجد کا نمازی ہے وہ، کس مسجد کا نمازی؟ اسی لیے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری اب سب کے پردے فاش کرو، گول مول بات کرنے سے کام نہیں بنتا۔ الان حس الحق کو حق واضح کرو، اب اعلان کرو کہ دہشت گردی کہاں سے پھیل رہی ہے، کون ذمہ دار ہے۔ اپنے مقتدیوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے درس قرآن میں، درس حدیث میں، جمعے کے خطبے میں اس اسٹیج سے برابر بیان کرنا ضروری ہے۔ کیوں میرے بھائی، میں کہتا ہوں وزیر اعظم کے بھی زبان میں وہ تاثیر نہیں جو عالم دین اور مسجد کے امام کے زبان میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ ان کو تو کہے ہوئے ہیں لیکن نمازی کو۔ اسی لیے جب زین العابدین عمرہ کر حج کرنے کے لیے آئے اور اس وقت ہشام بن عبد الملک پوری دنیا کے عمومی بادشاہ کا شہزادہ آیا ہوا تھا، وہ سوچتا ہے کہ ذرا چاند بھیڑ بھاڑ ختم ہو جائے تب میں حجر اسود کو بوسہ دوں۔ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ قریب پہنچتا تو 2-4 نوجوان بیچ میں گھس کے وہ اس کو پیچھے کرتے، خود بوسہ دے لیتے۔ تنگ آ گیا اور جا کے دور بیٹھا، بھائی سب کو کر لینے دو اس کے بعد میں کروں گا۔ بھیڑ لگی ہوئی، اتنے میں ایک عالم دین آئے زین العابدین، کسی نے پہچان لیا، ارے امام صاحب آ گئے، وقت کے محدث عالم آ گئے۔ جس نے بھی سنا کہ امام زین العابدین آ گئے ہیں
نہیں پہلے مولوی صاحب طواف کر لیں گے اس کے بعد ہم. ساری پبلک چھٹ گئی ہے اور زین العابدین ان کو بھی پتا نہیں آئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، خوب اطمینان کے ساتھ طواف کیا اور ساتوں مرتبہ جدھر جاتے پہچانے نہیں عالی ہے. بادشاہ کو دھکے دے رہی تھی اور عالی مہاراج تو استعمال کر رہے ہیں. حسام دیکھ رہا تھا یہ کون ہے، ہم سے بڑا بادشاہ کون کہ جس کے لیے حرم کے اندر ساری پبلک چھٹ جائے اور اس کو اپنے سے آگے حجر اسود کا بوسہ دینے لگے. کسی نے کہا یہ زین العابدین. اللہ اکبر. زین العابدین کہا کہ اصل حکومت اس کی ہے. اس موقع پر بڑی پیاری بات کہی تھی بعض لوگوں نے، جس کو میں بیان کرنا نہیں چاہتا، بتانا چاہتا ہوں تو علماء کرام آپ کو جو مقام حاصل ہے اصلاح کے لیے، عقیدے کا، منہج کا، دہشت گردی کا، امن و امان قائم کرنے کا، جو آپ کی زبان میں تاثیر ہے وہ دنیا کے کسی انسان کے زبان میں تاثیر نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار سب کو مل بیٹھنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.